میں ہم لے کر آ رہے ہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اختیار کیا کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کی پرورش کس طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی واحد صلی اللہ عشر صلاۃ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آئیے ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے بیان مکمل سننے سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ تہہ دل سے درود شریف پڑھ لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم. ہمارا چینل زبیر اتاری مکی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے. بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیجئے کہ نئی کوئی بھی نوٹیفیکیشن جب آتی ہے تو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو مکمل دیکھنے کی نیت فرما لیجئے اور ساتھ میں شیئر کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے. حضرت سعد نے کہا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے؟ سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ غسل کر لیں اور حق کی شہادت دیں پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. حضرت سعد بن معاذ نے ایسا ہی کیا کہ بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کے محل میں تشریف لے آئے. ان کو لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم واللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بدلے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور رک کر بولے اے بنی عبد الاشہل تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ ہم نے کہا آپ ہمارے اچھے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوچ بوجھ کے آپ مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا تو سنو. اچھا تو اب سنو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت اب حرام ہے. ان کے اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ شام ہوتے ہی اس قبیلے کا کوئی مرد عورت ایسا نہ ہوئی جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئی. سب کے سب مشرف با اسلام ہوئی. احد کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور احد میں جو لڑائی ہو رہی تھی اس لڑائی میں یہ کود پڑے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حوالے سے فرماتے ہیں اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پا گیا کیونکہ احد کے میدان میں یہ دائرہ اسلام میں آئے نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا نہ بیت اللہ کا حج کیا نہ طواف کیا کچھ بھی نہ کیا. دائرہ اسلام میں آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا صحابی بنے اور جام شہادت نوش کر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تو فرماتے ہیں بہت تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پا گیا. یاد رکھیے گا صحابی کی تعریف کیا ہے بھی بتاتا چلوں. جس نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ایمان سے دیکھا ہو. جس نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو وہ صحابی رسول ہے. جی ہاں اور یاد رکھیے گا صحابہ کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث موجود ہے کہ غیر صحابی یعنی جو صحابی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے. سرکار فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے یہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کی عظمت ہے. سرکار خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کسی ایک کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے نہ حج کیا نہ زکوٰۃ فرض ہوا نہ قرآن کی تلاوت کی نہ بیت اللہ کا حج کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا. فقط دائرہ اسلام میں آئے جہاد کی اور دنیا سے چلے گئے. اس صحابی رسول کا بھی وہی مقام ہے.
اور صحابی اللہ کی عبادت میں نہیں مصطفیٰ کی زیارت سے بنا کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہی قیام پذیر رہے اور انصار کے گھر میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ اسلام انصار کے گھر گھر میں داخل ہو گیا، کوئی بھی اس شرف سے باقی نہ رہا، سب کے سب مشرف با اسلام ہو گئے، جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی تھی، باقی سب مسلمان ہو چکے تھے۔ جو نہ ہوئے تھے وہ کون تھے؟ صرف بنی امیہ اور بنی زید اور بنی ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے۔ مشہور شاعر ابو قیس بن اسلد انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 سنہ ہجری تک انہیں اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ شریف تشریف لے آئے، یعنی 13ویں سال نبوت کا، اور آپ کو قبائل مدینہ کے حالات، جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی۔ 4 گھر باقی رہ گئے تھے، یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے۔ پہلے بیت عقبہ کے بعد مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش کی برکتوں سے نماز باجماعت کا بھی انتظام ہو چکا تھا، جو حرہ یا حرہ بنی بیضہ میں ادا کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد جب 40 ہو چکی تو یہودیوں کے سبت یعنی ہفتہ اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح اجتماعی عبادت کے لیے جمعہ کا دن اختیار کیا، جو عہد جاہلیت میں یوم عروبہ کہلاتا تھا۔ کعب بن لوی نے اس کا نام بدل کر جمعہ رکھا۔ سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی بیضہ کے علاقے میں پڑھائی۔ اس وقت تک نماز جمعہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہونے والے انصار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں پر جمعہ فرض قرار کر دیا گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور اس کے بعد بیعت عامہ شروع ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے اٹھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ 2 عورتیں جو اس وقت وہاں حاضر تھی ان کی بیعت فقط زبانی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اجنبیہ عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ابن اسحاق کا یہ بھی بیان ہے کہ عبد الاشہل کہتے ہیں ابو الحشیم بن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برعہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ الغرض اسی جوش و خروش کی فضا میں 72 فدایان مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبیرہ کہلاتی ہے، جو ذی الحجہ 13 نبوی بمطابق جون یا جولائی 622 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ ان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے چہرہ اور جسم بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں دستور کے مطابق اس بیماری کا علاج داغنے سے کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد وفات پانے والے یہ پہلے فرد تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی بیماری کی وجہ سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے محبت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے غسل میں شامل تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چادروں کا کفن ان کو عطا فرمایا اور خود ان کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ آگے آگے چلتے چلتے جنت البقیع تک تشریف لے گئے اور یوں ایک اعزاز کے ساتھ اپنے وفا شیار ساتھی کی تدفین فرمائی۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جنگ بدر سے پہلے اور ہجرت نبوی کے 6 مہینے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی، جبکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر جاری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا جو ان کی 3 بیٹیاں کبشہ، حبیبہ اور فارعہ ان کی وصیت اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی میرے بچیوں کے نگران و محافظ ہوں گے اور ان کے حق میں جو بھی مناسب فیصلہ ہو وہ یہی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ حق خوب ادا کیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں لے آئے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنبے کی طرح وہ آپ ہی کے گھر میں رہا کرتی تھی، آپ ہی کے گھر میں پلی بڑھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بہت خیال رکھا۔ بعد کے جنگوں میں جب مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس میں کچھ سونا اور موتی تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ان بچیوں کو بھی تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے قبیلے کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا سردار فوت ہو گیا ہے، ان کے قائم مقام کوئی سردار ہمارے قبیلے میں سے ہمارے لیے مقرر فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ یا بنی نجار انتم اخوانی وانا نقیبکم، یا بنی نجار انتم اخوانی وانا نقیبکم، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا نقیب ہوں۔ اسعد بن زرارہ کے بعد اب تم میری کفالت میں ہو، خود تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہاری نگرانی کا حق ادا کروں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ارے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، ارے کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے ہیں۔ کیسی محبت فرماتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے، اپنی امتیوں سے کیسی محبت ہے۔ فرماتے سرکار، یا بنی نجار انتم اخوانی وانا نقیبکم، میرے بھائی ہو اور میں تمہارا نقیب ہوں۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، جس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت میں جانا ہے، جن کی نظر کرم جس پہ پڑ جائے اس نے بخشے جانا ہے۔ تو اے مسلمانوں، کیوں نہ ہم ان کی سنت پہ عمل کریں۔ ہاں، کیسی محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کب ہوگی، اللہ پاک سے محبت کب ہوگی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول سے محبت کب ہوگی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو اس کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں،
سنتوں سے روگردانی نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی محبت صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، ہر امتی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آ جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں دامن تھام لیجیے، نہ کیجیے سنتوں سے روگردانی۔ اگر ابھی تک آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی سجا لیجیے، ننگے سر گھومتے ہیں امامی کی نیت کر لیجیے، ابھی تک بے نمازی ہیں تو پکے نمازی بن جائیے۔ بے نمازی مر گئے، چہرے پہ داڑھی نہ رہی، غیروں کی صورت لے کے قبر میں اتر گئے، داڑھی کے بغیر ہی مر گئے، تو کیا مصطفیٰ کریم کو چہرہ دکھائیں گے؟ قبر میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، جن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ تو داڑھی ہوگی، کیا جواب بن پڑے گا، کیا جواب دیں گے؟ نہ کریں ایسا۔ آ جائیے حقیقی معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کی زیارت۔ آئندہ جو ویڈیو آنے والی ہے بےتابی کے ساتھ اس کا انتظار کیجئے، دیکھیں گے انشاءاللہ سینہ آپ کا باغ مدینہ بن جائے گا، سینہ آپ کا علم کا باغ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیں، کومنٹ بھی ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حب دنیا سے تو بچا